نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فقہ القلوب میں ہم پڑھ رہے ہیں فقہ الصبر، صبر کا علم، پیج نمبر 849 سے، ٹھیک ہے۔ والصبر باعتبار متعلقه ثلاثة اقسام، اور صبر کی اپنے متعلق کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں۔ احدها، ان میں سے ایک، صبر علی الاوامر والطاعات حتی یؤدیها، احکامات اور اطاعات پر صبر کرنا یہاں تک کہ ان کو ادا کر لے۔ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، تو اب آپ کو وہ پورا کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو پورا ادا کرتے ہیں۔ یعنی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے بہت بھوک لگی ہے میں مزید نہیں روزہ رکھ سکتی، بلکہ آپ اس کو اینڈ تک لے کے جاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ الثانی، نمبر 2، صبر علی المنہیات والمخالفات حتی لا یقع فیہا، دوسرا ممنوع چیزوں اور مخالفتوں سے صبر کرنا یہاں تک کہ ان میں گرفتار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، ان میں نہیں پڑنا، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ کوئی آپ کی اس میں مثال کوئی آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ مثلاً کسی پہ غصہ آ گیا ہے اور اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ چیخیں چلائیں، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو یعنی کیسے چھوڑ دینا ہے؟ جو مرضی کریں؟ نہیں، کنٹرول کرنا ہے، روکنا ہے اپنے آپ کو، حتیٰ کہ آپ اس میں پڑے نہیں۔ الثالث، تیسرا حصہ، تیسری قسم، صبر علی الاقدار والاقضیۃ حتی لا یتسخطها، تیسری قسم تقدیروں اور قضاء اور قدر کے فیصلوں پر صبر کرنا یہاں تک کہ ان سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، تقدیر پر ناراض نہ ہو کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ٹھیک۔ وَهَذَا كُلُّهُ مُتَعَلِّقٌ بِطَرَفَيْنِ، اور یہ سب کے سب دونوں جہتوں سے متعلق ہیں۔ طرف من جہت الرب سبحانہ و طرف من جہت العبد، ایک جانب تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک جانب بندے کی طرف سے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي مِن جِهَةِ الرَّبِّ، تو جو رب کی طرف سے ہے، فَاللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَلَى عَبْدِهِ حُکمان، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر 2 فیصلے ہیں، حکم کونی قدری و حکم شرعی دینی، ایک حکم کونی اور تقدیر کا حکم ہے، یعنی جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم صادر ہوتے ہیں، کب بارش برسنی ہے، کب بادل آئیں گے، کب آندیاں چلیں گی، کیا ہوگا، اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار ہے نہیں۔ اور تقدیری کا مطلب ہے کہ جو بھی ہماری تقدیر ہے وہ تقدیر بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ وہ حکم شرعی دینی، دوسرا حکم شرعی اور دینی ہے۔ فالکونی متعلق بخلقہ، تو کونی حکم اللہ کی مخلوق کے ساتھ متعلق ہے، والشرعی متعلق بامرہ، اور شرعی فیصلہ اللہ کے حکم کے ساتھ متعلق ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور شریعت کے احکام بھی وہی جاری کرتا ہے۔ وَحُکْمُ اللَّهِ الدِّینِیِّ، وَحُکْمُ اللَّهِ الدِّینِیُّ الشَّرْعِیُّ الطَّلَبِیُّ نوعان، اور اللہ کا وہ حکم جو دینی، شرعی اور طلبی ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ فالمطلوب
ان کان محبوبا للہ سبحانہ فالمطلوب فعلہ سواء کان واجبا او مستحبا ولا يتم ذلك الا بالصبر. تو جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبوب ہو تو اس کام کا کرنا مطلوب ہوتا ہے، وہ کام کرنا چاہیے، خواہ وہ واجب ہے یا مستحب ہے، اور یہ صبر کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، مثلا کس چیز کا مطالبہ کیا، مثلا نماز پڑھنے کا، یا اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں نا احکامات، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آپ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں بہت سی چیزیں، جیسے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کیا کرو، کھاؤ. اب یہ کیا ہے مطلوب ہم سے، تو اس طرح کے جو مطلوبات ہیں چاہے وہ واجب ہیں یا مستحب ہیں، فرض ہیں یا سنت ہیں یا نفل ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کو کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، ان کو کرنا چاہیے، اور یہ صبر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ مَبْغُوضًا لَهُ فَالْمَطْلُوبُ تَرْكُهُ سَوَاءً كَانَ مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا. اور اگر وہ مطلوب اللہ کو ناپسندیدہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا مطلوب ہوگا، خواہ وہ حرام ہو یا مکروہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کون سا حرام ہے، مکروہ ہی ہے نا. وَذَلِكَ كَذَلِكَ لَا يُتِمُّ إِلَّا بِالصَّبْرِ، اور یہ بھی اسی طرح سے صبر سے ہی مکمل ہو سکتا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے بھی انسان اسی وقت رکتا ہے جب صبر کرے. فہذا حکم اللہ الدینی الشرعی، پس یہ اللہ کا دینی اور شرعی حکم ہے. فمرجع الدین کلہ الی ہذہ الثلاث، تو دین کے تمام احکام ان تین حالتوں کی طرف لوٹتے ہیں. یہ تین لفظ آپ کو سیکھ لینے چاہیے: فعل المأمور و ترک المحظور و صبر علی المقدور. سامنے لکھا ہوا ہے فعل المأمور، جس کا حکم دیا گیا اس کو کرنا، و ترک المحظور، جس سے روکا گیا ہے اس کو چھوڑ دینا، و صبر علی المقدور، اور جو تقدیر میں لکھ دیا گیا اس پہ صبر کرنا. ٹھیک ہے، واضح. وَأَمَّا الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ، اور جو بندے کی طرف سے ہے، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ مَا دَامَ مُكَلَّفًا، تو وہ ان تین حالتوں سے علیحدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مکلف ہو. وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ هَذِهِ الثَّلَاثُ حَتَّى يَسْقُطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ، اور اس سے یہ تین حالتیں ساقط نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس سے مکلف ہونے کا حکم ساقط ہو جائے. فَكَمَا لَا تَسْتَوِي السُّنبُلَةُ إِلَّا عَلَى سَاقِهَا، تو جیسے بالی صرف اپنے تنے پر ہی سیدھی کھڑی ہو سکتی ہے. فَكَذَلِكَ عُبُودِيَّةُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْقَدَرِ لَا تَقُومُ وَلَا تَسْتَوِي إِلَّا عَلَى سَاقِ الصَّبْرِ، اسی طرح حکم اور نہیں اور تقدیر کی عبادت قائم نہیں ہو سکتی اور سیدھی نہیں ہو سکتی مگر صبر کے تنے پر. جیسے آپ چلے وہ سنبلہ تو آپ نے نہیں دیکھی، لیکن پھول تو دیکھتے ہیں نا آپ ٹہنی کے اوپر، اگر وہ ٹہنی ہٹا دی جائے تو پھول کا کیا ہوگا، مرجھا جائے گا نا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پھول جو ہے صرف مرجھاتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ ادھر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا، آپ اس کو سجا بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، تو پھول پھول ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھول کے لیے ٹہنی چاہیے، عمل کے لیے صبر چاہیے. سمجھ آ گئی؟ عمل کرنے کے لیے صبر چاہیے، حرام سے رکنے کے لیے صبر چاہیے، تقدیر کے فیصلوں پر صبر چاہیے. ٹھیک ہے.
وَأَكْمَلُ أَنْوَاعِ الصَّبْرِ الْمُتَعَلِّقُ بِالتَّكْلِيفِ، اور صبر کی اقسام میں سے سب سے زیادہ کامل وہ قسم ہے جو شرعی ذمہ داری کے ساتھ متعلق ہے۔ صبر کی اقسام میں سب سے کامل قسم جو شرعی ذمہ داری کے ساتھ متعلق ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، اور وہ ہے اللہ کا حکم اور نہیں۔ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى مُجَرَّدِ الْقَدَرِ، تو یہ افضل ہے اس صبر پر جو صرف تقدیر کی تکلیف دہ چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی حکم ماننا ہو، جیسے نماز پڑھنی ہو، صبر چاہیے۔ غصے سے بچنا ہے، صبر چاہیے۔ حرام سے بچنا ہے، صبر چاہیے۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، صبر چاہیے۔ کوئی فوت ہو گیا مثلا، صبر چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے فوت ہونے پر جو صبر ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا نا ان کے کرنے پر صبر زیادہ افضل ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے والا صبر زیادہ افضل ہے۔ آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے سر؟ نہیں نہیں، اٹھو نماز پڑھ، وہ تو مغرب ہو جائے گی ایک دم۔ فَإِنَّ هَذَا الصَّبْرَ يَأْتِي بِهِ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، سوری، ادھر ہی سے ہم کہاں تھے؟ ہاں ادھر ہی۔ فَإِنَّ هَذَا الصَّبْرُ فَإِنَّ هَذَا الصَّبْرَ يَأْتِي بِهِ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، کیونکہ یہ صبر ہے جو نیک آدمی بھی کر لیتا ہے اور فاسق و فاجر بھی کر لیتا ہے، والمؤمن والکافر، اور مومن اور کافر بھی کر لیتے ہیں۔ فلا بد لكل احد من الصبر على القدر اختیارا او اضطرارا، تو ان دونوں کے لیے تقدیر پر صبر کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ اختیاری ہو یا اضطراری ہو۔ اختیاری کیا ہے؟ بائی چوائس، اور اضطراری کیا ہے؟ مجبوراً۔ وَأَمَّا الصَّبْرُ عَلَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ فَصَبْرُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ وَأَعْظَمُهُمْ اتِّبَاعًا أَصْبَرُهُمْ فِي ذَلِكَ، اور جہاں تک اللہ کے احکامات اور منہیات پر صبر ہے تو وہ پیغمبروں اور ان کے پیروکاروں کا صبر ہے، اور پیروی کے لحاظ سے ان میں سے سب سے بڑھ کر وہ ہیں جو اس میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ وَكُلُّ صَبْرٍ فِي مَحَلِّهِ وَمَوْضِعِهِ افضل، اور صبر کی ہر قسم اپنے موقع محل میں افضل ہی ہے، یعنی ہر طرح کا صبر صبر کرنا وہ بہترین ہے، صبر ہے، ہر اعتبار سے صبر اچھا ہے۔ فالصبر عن الحرام فی موضعہ افضل، چنانچہ حرام سے صبر کرنا اپنے مقام میں افضل ہے۔ والصبر علی الطاعۃ فی محلہا افضل، اور اطاعت پر صبر کرنا یہ اپنے موقع محل میں افضل ہے۔ والطاعات ترفع الدرجات، اور نیکی کے کام درجات کو بلند کرتے ہیں۔ والمصائب تحط السیئات، اور مصیبتیں برائیوں کو گرا دیتی ہیں، یعنی جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب کوئی کسی اطاعت پر صبر کرتا ہے تو جتنے اخلاص سے اس نے کوئی عمل کیا ہوتا ہے اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ والصبر قسمان، اور صبر کی دو قسمیں ہیں، صبر کی دو قسمیں ہیں، قسم مذموم و قسم محمود، ایک قسم قابل مذمت ہے اور ایک قسم قابل تعریف ہے۔ فالمذموم الصبر عن اللہ وعن ارادته ومحبته وسیر القلب الیہ، تو قابل مذمت صبر کون سا ہے؟ اللہ سے اور اس کے ارادے سے اور اس کی محبت سے اور دل کے اس طرف گامزن ہونے سے صبر کرنا، یعنی اس سے پیچھے ہٹ جانا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے نا کہ ہم کریں، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اس کی محبت ہمارے دل میں ہو،
یا ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو قبول کر لیں، ان سے رکنا بھی، نہ کرنا بھی صبر ہی کی قسم ہوتی ہے، لیکن یہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، چوری کرنے میں کوئی محنت لگتی ہے؟ صبر چاہیے ہوتا ہے؟ چاہیے ہوتا ہے نا؟ اسی طرح کوئی بھی حرام کام کرنا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے، اس میں محنت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ صبر اور محنت جو آپ کرتے ہیں نا اس پہ، یہ مذموم صبر ہے، ناپسندیدہ ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ أَقْبَحُ الصَّبْرِ فَهُوَ أَعْظَمُهُ وَأَبْلَغُهُ، اور یہ بندے کے کمال کو کلی طور پر معطل کرنے پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے آپ لوگ کیوں گھوم رہے ہیں؟ اور یہ بندے کے کمال کو کلی طور پر معطل کرنے پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ تَعْطِيلَ كَمَالِ الْعَبْدِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ أَقْبَحُ الصَّبْرِ فَهُوَ أَعْظَمُهُ وَأَبْلَغُهُ۔ تو جس طرح یہ کبھی، یہ سب سے کبھی صبر ہے، تو یہ سب سے عظیم بھی ہے، یعنی جب انسان یہ کام نہیں کرتا، اور سب سے بلیغ بھی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا صَبْرَ أَبْلَغَ مِنَ الصَّبْرِ مَنْ يَصْبِرُ عَنْ مَحْبُوبِهِ الَّذِي لَا حَيَاةَ لَهُ بِدُونِهِ الْبَتَّةَ، پر اس سے زیادہ مؤثر صبر کوئی نہیں ہو سکتا جو محبوب سے صبر کرتا ہے، وہ محبوب کہ جس کے بغیر محب کو زندگی نہیں مل سکتی قطعی طور پر۔ فالصبر عن اللہ جفاء، بس اللہ سے صبر کرنا جفا اور سختی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ولا جفاء اعظم ممن صبر عن معبوده و الہہ و مولاه، اور اس سے بڑھ کر جفا اور سختی کوئی نہیں کہ وہ اپنے معبود اور الہ اور اپنے مولا سے صبر کرے، الذی لا مولا لہ سواہ، جس کے علاوہ اس کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ اب یہاں بھی تھوڑی سی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آسانی کرتی ہوں۔ مجھے نہیں، تو اس میں آپ دیکھیے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کوئی بے چینی ہوتی ہے اس کو کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ اچھا، آپ کو کسی پہ غصہ ہے، آپ نے اس کو دو لگائیں، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اس سے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ بے چینی، پشمانی، بے چینی، ہر غلط حرام کام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پریشانی ہوتی، پھر وہ سہنی پڑتی ہے کہ کوئی نہیں سہنی پڑتی، وہ کوئی اور سہتا ہے۔ دنیا میں بھی جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، جو غلط کام کرتا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، تو اس پر جو بے چینی، بے سکونی ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ انسان کو خود ہی سہنی پڑتی ہے، اور اس کا جو آخرت میں عذاب ہوگا اس نافرمانی کا، وہ بھی انہی کو سہنا پڑے گا جنہوں نے غلط کیا، کسی اور نے نہیں اٹھانی، وہ اٹھانا وہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار، یہ آگ پر کتنے صابر ہیں، کتنے صابر ہیں آگ پر۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں یہ جانتے بھی ہیں کہ غلط کام کرنے سے کام خراب ہوں گے، سب سے پہلے تو دل خراب ہوگا، اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی، بے برکتی ہوگی، زندگی میں ناکامیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھائے گا کہیں نہ کہیں اس کا نتیجہ، لیکن لوگ صبر کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر اور کرے جا رہے ہیں جو ان کی خواہشات کہتی ہیں، شیطان کہتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے اگر انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے، یہاں صبر کر لے اور وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں؟ کیا نیکی کر کے سکون ملتا ہے؟ اچھا، دو دو سناریو، ایک ہے آپ کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کی کوئی چیز دے دیں، خوشی ہوگی؟
دوسرا الٹ ہے اس کے، آپ کسی ضرورت مند کی جو غریب سا بندہ ہے، بازار گیا، ذرا بھولا بالا سا اس کی جیب کاٹ لیں، کیا ہوگا؟ دونوں کا انجام ایک ہی ہے؟ نہیں ہے نا؟ یہ تو ہم خود سب سب کو پتا ہے نا، اپنی جیب سے نکال کر کسی کی ضرورت پوری کرنے کا دنیا میں انجام کیا ہے؟ آپ نے ذرا غور کرنا بھی، کچھ بولا بھی کریں آپ، صرف پتہ نہیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، ایسے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. یا تو آرام کا وقت ہے آپ کے اور میں نے بے آرام کیا ہوا ہے. میری بات نہیں سمجھ آئی، میں نے کیا کہا ہے؟ اگر آپ اپنی ضرورت کاٹ کے، چلو میں تھوڑا کھا لوں گی، ایک اور بھوکے کو کھلا دیتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا آسرا ہو جائے، اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ؟ خوشی تو ایک چیز ہے. وہ حدیث یاد کریں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی ہی. یہ دنیا کا بدلہ ہے، جو کسی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. اب آپ دیکھیں، آپ نے صبر کیا یہاں، اپنی پسند کی چیز تھوڑی سی نکال کے اس کی بھوک مٹائی آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب جو ایک اور جگہ پر ہے کہ جس نے کسی کی تکلیف دور کی، قیامت کی تکلیفوں میں اس کی تکلیف دور کی جائے گی، دنیا میں بھی اس کی تکلیف دور کر. جو دنیا میں آسانیاں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، جو آپ خرابی کرتے ہیں نا، اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ کہیں سے بھاگ جائیں گے، اللہ سے ضد لگا کے نافرمانی کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتے آپ، پکڑے جائیں گے ایک دن، تو زبردست پکڑے جائیں گے، تو کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوگا. آپ نے صبر کیا تو آپ اتنا ہی ملٹی پلائی ہوگا. اب دوسرا سناریو، آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ جا رہے تھے کہیں، اور ایک غریب ضرورت مند انسان جس کی کل پونجی سرمایہ اس نے کہیں رکھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھ لی، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ گول گپے کھائیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ نے چرائے اس کے پیسے اور جا کے کھائے گول گپے. وقتی طور پر تو آپ کو بڑا مزہ آیا، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں جی، کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا پیدا ہوگا؟ بے سکونی، بے چینی کے علاوہ کیا نقصان ہوگا؟ ہاں، آخرت کے خراب کے علاوہ جو دنیا میں بھی نقصان ہوگا. حدیث میں آتا ہے من شاق شاق اللہ علیہ، جو دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا اللہ اسے مشکل میں ڈالے گا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا بہتر ہے؟ کیا کرنا؟ اللہ کی فرما برداری پہ صبر کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے؟ ہم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے
ان سے رک جانا بہتر ہے یا وہ تھوڑے سے مزے اور آرام کے لیے کر لینا بہتر ہے؟ رک جانا بہتر ہے، لیکن وہ صبر کا تقاضا کرتا ہے رکنا، رکنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی شیطان ایسا غالب آتا ہے، کبھی کبھی نفس اتنا غالب آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خاص طور پر شیطان اور نفس کے علاوہ سوسائٹی کا پریشر، پیئر پریشر، وہ پیئر پریشر جو ہے نا آپ کو مار جاتا ہے کہ ان کو راضی کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ کبھی تو انسان اپنی خوشی کے لیے بڑا کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے صبر نہیں ہوتا، لہذا نقصان اٹھاتا ہے۔ من ضار، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے من ضار ضار اللہ بھی، جو کسی کو ضرر پہنچائے گا اللہ اس کو ضرر پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ وَأَمَّا الصَّبْرُ الْمَحْمُودُ، اور پسندیدہ صبر کیا؟ فنوعان، دو قسم کا، صبر باللہ و صبر للہ۔ ایک صبر ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ صبر کرنا، اور ایک ہے اللہ کے لیے صبر کرنا۔ فَالْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، تو پہلا جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پڑھی، یہ کام کر رہا ہے مائک دیکھو، نہیں بول رہا، وہ دوسرا لا رہی ہیں، دوسرا لا رہی واصبر وما صبرك إلا بالله اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ والثانی کا قولی سبحانہ، اور دوسری قسم ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا اور آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ فَيَصْبِرُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ مِنْ أَجْلِ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو وہ صبر کرے اللہ سے مدد چاہتے ہوئے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ لَا بُدَّ أَن يَصْبِرَ عَلَى بَعْضِ مَا يَكْرَهُ إِمَّا اخْتِيارًا وَإِمَّا اضْطِرَارًا، اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پر صبر کرے جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہیں، یا تو اپنی مرضی سے یا مجبوری سے۔ کچھ چیزیں ہمیں اچھی نہیں نہ لگتی کرنی، نہیں اچھی لگتی نا، کوئی بتائے گا اس کو کیا نہیں اچھا لگتا کرنا؟ مثلا پڑھنا، ہو سکتا ہے اب آپ کو اچھا لگتا ہو کہ اجر ثواب پتہ چلا ہے تو پڑھنے کا دل چاہتا ہو، اور کچھ لوگوں کو زبردستی ماں باپ نے بھیجا ہوگا یہاں۔ کس کس کو زبردستی بھیجا گیا؟ سچ بولے نا، سچ بولنے میں کوئی ڈر ہے کسی کا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہنا آپ کو، آپ کو زبردستی بھیجا گیا، تو ابھی آپ کا دل لگا ہوا کہ کوئی نہیں لگا؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، یا ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ بہت صبر کر رہی ہیں یہاں، کیونکہ آپ کو زبردستی بھیجا گیا، اب آپ صبر کر کر کے کر رہی ہیں، ٹھیک؟ تو کلو انسان لا بد ان یصبر علی بعض ما یکرہ اما اختیارا و اما اضطرارا، لیکن اس صبر پر آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا؟ ہاسٹل میں رہنا مشکل ہوتا ہے، کھانا پینا، کٹھے رہنا، واش روم، کئی چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز پہ صبر ہے، ہر قدم پہ صبر ہے، شور ہنگامہ، کئی بہت سے چیزیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان یہ صبر محمود ہوتا ہے اگر آپ اجر کی نیت سے یہ صبر کر رہے ہیں، اور اگر آپ غصے سے کر رہے ہیں، کہاں پھنس گئی ہوں، کیا ہو گیا، کیا کیا، پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر اجر کوئی نہیں۔ فالکریم یصبر اختیارا
لعلمہ بحسن عاقبت الصبر. تو جو معزز آدمی ہوتا ہے نا، اچھا انسان ہوتا ہے، وہ مرضی اور اختیار سے صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ صبر کے اچھے انجام کو جانتا ہے. وَأَنَّهُ يُحْمَدُ عَلَيْهِ، اور بے شک اس پر اس کی تعریف کی جاتی ہے. وَيُذَمُّ عَلَى الْجَزَعِ، اور بے صبری اور گھبراہٹ پر اس کی مذمت کی جاتی ہے. بے صبر انسان کو کوئی پسند کرتا نہیں. وَأَنَّ الْمُقَدَّرَ لَا حِيلَةَ فِي دَفْعِهِ، اور جو چیز تقدیر میں مقرر ہو چکی ہے اس کو ہٹانے کے لیے اس کے پاس کوئی ہیلہ اور تدبیر نہیں. وَمَا لَمْ يُقَدَّرْ لَا حِيلَةَ فِي تَحْصِيلِهِ، اور جو چیز مقدر میں نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوئی ہیلہ اور تدبیر ہی نہیں. جو نہیں ملنا وہ کہاں سے جا کے ڈھونڈیں گے آپ؟ کوئی چیز یاد آ گئی تھی مجھے. الحمدللہ میری کبھی کوئی چیز گمی نہیں، اور اگر گمتی بھی نا تھوڑی بہت ادھر ادھر تو تھوڑی دیر میں مل بھی جاتی ہے یا کچھ دن بعد مل جاتی. تو ابھی میری ایک جراب گم گئی، وہ ابھی تک نہیں ملی، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور جب مجھے اس کا خیال آتا ہے تو میں صبر کرتی ہوں، کیونکہ میں ہر جراب پہن نہیں سکتی. میری جرابیں میڈیکیٹڈ جرابیں ہوتی ہیں، اسپیشل جرابیں ہوتی ہیں، وہ یہاں سے ملتی بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو بہرحال اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی اس کی پیاری چیز کھو جاتی ہے، تو یہ تو جراب ہے نا، جب میں واپس جاؤں گی اور خرید لوں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بعض اوقات انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا. آج صبح ہی امیمہ نے بتایا کہ اس کے خالو کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب یہ بات کر رہی تھی بچی وہاں اپنی امی کے ساتھ، تو کہتی کہ پیچھے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ چیخیں کون مار رہا ہے؟ کہا ابھی ابھی ہاسپٹل میں ایک اور ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ لوگ چیخ رہے ہیں. یہ لوگ صبر کر رہے تھے، انہوں نے کوئی چیخ نہیں نکالی، کوئی شرع، کیونکہ ماشاء اللہ وہ امام مسجد بھی تھے اور دین سمجھنے والے لوگ، یہ صبر میں تھے، وہ چیخ رہے تھے. دونوں کے ساتھ ایک ہی حادثہ ہوا، ایک ہی دن ہوا، ایک ہی ٹائم، یعنی تقریباً آگے پیچھے ہوا. اب دونوں نے اپنے لیے کچھ کمایا. اس نے کیا کمایا جس نے اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کیا، اور اس نے کیا کمایا جس نے اللہ کی مرضی کے خلاف چیخیں ماری، لا علمی میں ماری ہوں گی. اس وقت یہ نہیں کہ وہ کیوں مار رہے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ غلط کام ہو رہا تھا. تو اسی طرح جب ہم اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام بے صبری میں کرتے ہیں، چاہے وہ لا علمی سے ہو یا علم سے ہو، تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایک بندہ پہاڑ جتنا اجر کما کے نکلے اور دوسرا جو ہے وہ بھی گنوا کے نکلے، کوئی فرق ہے؟ عقل مند کون ہے؟ فائدے میں کون ہے؟ صبر کرنے والا اور عمل کرنے والا، وہ فائدے میں ہے. ہمیں آج یہ اللہ کی اطاعت مشکل لگتی ہے، نیکی کا کوئی بھی کام ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے اوپر جبر ہے، چھوڑے پرے ہم کچھ اپنی مرضیاں کریں. ینگ ایج میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، ماں باپ کی بات بہت بری لگتی ہے، استادوں کی نصیحتیں بہت اچھی نہیں لگتی، بری بھی لگتی اچھی بھی نہیں لگتی کبھی. لیکن سب کی بات میں نہیں کر رہی، مجھے اپنے استادوں کی نصیحتیں بہت اچھی لگتی تھی، بہت اچھی، بہت زیادہ. میں رسپیکٹ بھی دیتی تھی، اور ان کی باتوں کو بس وہ میرے اوپر اثر کر جاتی. الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. دیکھیں نا، باللہ و للہ، ایک ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے صبر ہونا، یہ سب اللہ کی توفیق ہوتا ہے، اور للہ اللہ کی خاطر کہ اللہ اجر دے گا اس لیے صبر کر لیں. تو ایسے میں اب آپ کی زندگی میں جو بھی چل رہا ہے، ہر ایک کی الگ کہانی ہے، ہر ایک کی. میں اتنا غور کرتی ہوں اس بات پہ کہ دنیا میں ہر انسان الگ ہے اور اس کی ایک الگ ہی سٹوری ہے. ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھے اچھے کام کون کرتا ہے؟ آزمائش سب کی ہو رہی ہے. کسی کو کسی چیز کا غم ہے، کسی کو کوئی ہے، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی، کچھ صبر کرنے والے ہیں اور کچھ بے صبر ہیں. کچھ تکلیف میں اللہ کے حکم
اللہ کی مرضی کے مطابق ہی جیتے ہیں، اور کچھ اس سے باہر نکل حدیں توڑ کے فسق، فسقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے حد توڑ دینا، باہر نکل جاتے ہیں، جو باؤنڈریز اللہ نے سیٹ کی ہے نا کہ کس موقع پر تم کہاں تک جا سکتے، اس سے باہر نکل جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے باہر نکلیں گے تو اللہ کے فرشتے پکڑیں گے نا ایک دن، کہاں جائیں گے بھاگ کے. تو کہتے ہیں کہ جو معزز انسان ہوتا ہے نا، سمجھدار انسان، وہ اختیاری صبر کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا یہ صبر جو ہے اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلنے والا ہے. ٹھیک. اذا کا تو یہ جو آخری بات ہو رہی تھی نا، وہ جو چیز مقدر میں نہیں اس کو حاصل کرنے کی کوئی تدبیر و ہیلہ نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں اسے واپس لانے کا، تو صبر ہی ہے نا پھر. فَإِذَا كَانَ آخِرُ الْأَمْرِ الصَّبْرُ، بس جب انجام کار میں صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، فَمَا أَحْسَنَ أَن يَسْتَقْبِلَ الْأَمْرَ فِي أَوَّلِهِ بِمَا يَسْتَدْبِرُهُ الْأَحْمَقُ فِي آخِرِهِ. تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ کسی بھی آزمائش کا شروع سے ہی ایسی حالت میں استقبال کرے جس کو بے وقوف انسان آخر میں کرتا ہے جا کے. جب خوب چیخیں مار لیتا پھر کہتا ہے میں صبر کر رہا ہوں. تو الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو شروع میں ہی ہوتا ہے، بعد میں تو سب کوئی چین آ جاتا ہے غصہ نکال کے یا چیخیں مار کے. ٹھیک ہے نا. یعنی جیسا صبر وہ آزمائش کے آخر میں جا کے کر رہا ہے، اگر شروع میں کر لیتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا. وَأَمَّا اللَّئِيمُ، تو جو بدبخت انسان ہے، ملامت زدہ، لئیم، فَإِنَّهُ يَصْبِرُ اضْطِرَارًا، وہ مجبوری سے صبر کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے آپ یہاں رہ کے اختیاری صبر کر رہے ہیں یا مجبوری صبر کر رہے ہیں. فَالْكَرِيمُ يَصْبِرُ فِي طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، تو جو معزز آدمی ہے وہ رحمان کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرتا ہے. اور بدبخت جب کوئی چارہ نہیں ہوتا، کوئی بس نہیں نکلتا، باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو صبر کرنا پڑتا ہے. وَاللَّئِیمُ يَصْبِرُ فِي طَاعَةِ الشَّیطان، اور جو بدبخت آدمی ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرتا ہے، یعنی نافرمانی کے کاموں میں، جیسے شروع میں نے بتایا کہ چور کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھتا رہتا ہے کب موقع ملے گا، کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر تدبیریں کرنی پڑتی، دماغ لڑانا پڑتا ہے اس کو، پھر ڈر اور خوف ہوتا ہے پکڑا نہ جاؤں. وَيَصْبِرُ عَلَى تَحَمُّلِ سوری فَاللِّئَامُ أَصْبَرُ النَّاسِ فِي طَاعَةِ أَهْوَائِهِمْ وَتَحْصِيلِ شَهَوَاتِهِمْ. تو کم ظرف لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی خواہشات کی اطاعت میں سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ تحصیل شہواتہم، اور اپنی شہوات کے حاصل کرنے میں. وہ اقل الناس صبرا فی طاعت ربہم، اور وہ اپنے رب کی اطاعت میں سب سے کم صبر کرنے والے ہیں. خواہشات کے لیے بہت صبر ہے اور اطاعت کے لیے کوئی صبر نہیں ہے. فَيَصْبِرُ اللَّئِيمُ عَلَى الْبَذْلِ فِي مَعْصِيَةِ الرَّحْمَنِ وَطَاعَةِ الشَّيْطَانِ أَتَمَّ صَبْرٍ، بس کم ظرف آدمی رحمان کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت میں پیسہ خرچ کرنے پر کامل صبر والا ہوتا ہے. پیسے تو اس کے وہاں بھی لگ رہے ہوتے ہیں. وَلَا يَصْبِرُ عَلَى الْبَذْلِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فِي أَيْسَرِ شَيْءٍ، اور اللہ کی اطاعت میں تھوڑی سی چیز بھی خرچ کرنے میں صبر نہیں کرتا. کتنی زبردست بات کی ہے انہوں نے. آپ میں سے کبھی کسی نے کوئی ایسی شادی دیکھی کہ جس میں ہر چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اول سے آخر تک نافرمانی، لباس میں، کھانے میں، میوزک، مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی مکسنگ،
اور ہر چیز دین کے خلاف. اس پہ کوئی پیسے ویسے لگتے؟ بہت لگتے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ کم ظرف لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ رحمان کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت میں پیسہ خرچ کرنے پر بڑا صبر کر لیتے ہیں، بڑا بڑا پیسہ لٹاتے ہیں. اور اللہ کی اطاعت میں اگر کوئی مسجد بنانے والا مثلاً ان سے کہے کہ تھوڑا سا آپ بھی حصہ ڈال دیں، یا کسی دینی کام میں کوئی کتاب چھاپنی ہے، کوئی بانٹنی ہے، کوئی طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے، اور آپ ان سے کہیں کہ چلے اس شادی کے پہ جتنا آپ نے خرچ کیا اس کا آدھا ہی دے دے، چوتھا حصہ ہی دے دیں، نہیں دیں گے. یس، آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ اس وقت جو نکاح پڑھانے آتا ہے اس کو 5,000 نہیں دینے پہ تیار، اور جو ڈھول بجانے والے ہیں ان پہ تو ویلے ڈالتے ہیں نا، وہ جو ایک بھی ہر کوئی پھینک رہا ہوتا ہے ان پہ. کس قدر شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے نا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو فضول خرچیاں کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کہاں لے کے جائے گا پھر؟ شیطان کے بھائی شیطان کے ساتھ ہی ہوں گے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اس معاملے میں بہت زیادہ، ہم کسی کے اوپر پرسنلی اٹیک نہیں کر رہے، لیکن جو عمومی ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں اس کی بات کر رہی ہوں. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اور اللہ کی نافرمانی کے کسی بھی کام میں خرچ کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. زیب و زینت کی جو چیزیں مردوں کو نہیں دکھانی چاہیے، وہ دکھانے میں کوئی گناہ ملتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی تو ہوتی ہے نا، اور شیطان خوش ہوتا ہے. وَيَصْبِرُ عَلَى تَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ فِي مَرْضَاتِ الشَّيْطَانِ. اور وہ شیطان کی خوشنودی میں مشقتوں کو برداشت کرنے پر صبر کرتا ہے. کوئی مثال؟ شیطان کی خوشنودی میں، خوش کرنے میں مشقت برداشت کرنے پر صبر کرتا ہے. آپ دیکھیں، دلہن کا وہ جوڑا جو لاکھوں میں بنتا ہے، پہننا آسان ہے؟ کوئی مشکل ہوتی ہے اس کو پہننے میں؟ اب کروڑوں میں بننے لگے. کیا حساب دیں گے ہم اللہ کو کہ کس کام میں لگائے ہم نے اس جوڑے پہ جو ایک دن پہننا تھا اور چند گھنٹے پہننا تھا، اور اس کا بھی پرپس کیا تھا؟ نمائش، مال کی نمائش. اور لوگ ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس میں سے بات نکال ہی لیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا. کچھ نہ کچھ ٹھیک نہیں بھی لگ رہا ہوتا، وہ ہر چیز پرفیکٹ بھی نہیں ہوتی. پھر کیا ملا؟ حاصل کیا ہوا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاکھوں پھر آتے ہیں، کروڑوں آتے کہاں سے؟ حلال سے آتے ہیں. جو محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے نا، وہ یہ نہیں کر سکتا. ہمارے معاشرے میں یہ جو رشوت اور سود اور یہ ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں نا، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے. اور یہ عموماً خواتین کی فضول خرچیاں ہیں. مرد اس میں بعض اوقات نہیں بھی مانتے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح لڑ جھگڑ کے کسی نہ کسی طرح وہ منوا لیتی ہیں. یعنی یہ فضول خرچیاں تو عورتیں ہی کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ سراسر کیا ہے؟ خواہشات. کیا یہ کامیاب شادی کی علامت ہوتی ہے کہ اگر یہ نہیں پہنیں گے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، اس کے بغیر بھی ہو جائے گی. حضرت عائشہ کی شادی کیسی تھی؟ انہوں نے کیا پہنا تھا؟ بخاری پڑھی ہے کسی نے آپ میں سے؟ کون سا کرتا پہنا تھا؟ دھلا ہوا.
شادی کے موقع پہ دھلا ہوا کرتا پہنا تھا. یس جی. لڑکیاں نہیں رکتی. قرضہ لے کے جابیں کر کے یہ سب کچھ کرتی ہیں. یس بالکل بالکل. اب آپ لوگوں کا امتحان ہے صبر کا. آپ خود اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک سمپل ڈریس میں بھی بہت اچھی لگوں گی. اگر لڑکے نے مجھے پسند کر لیا شادی کے لیے تو اس کو چاہیے کہ مجھے ہر ڈریس میں پسند کرے، کیونکہ آپ نے گھر میں وہ تو نہیں پہن کے پھرنا، یا وہی پہن کے رکھیں گی سارا وقت. بچے بھی پیدا ہو جائیں گے وہی پہنے رکھیں گی. مجھے تو لگتا ہے ہماری عقل کو کچھ ہو گیا اور شیطان نے خوب گھیرا ڈالا ہوا ہے. وہ وہ کہتے ہیں وَيَصْبِرُ عَلَى تَحَمُّلِ الْمَشَاقِ فِي مَرْضَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَدْنَى الْمَشَاقِ فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ. وہ شیطان کی خوشنودی میں مشقتوں کو برداشت کرنے پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں وہ ادنا سی مشقت بھی برداشت کرنے پر صبر نہیں کرتا. وَالْإِنسَانُ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الصَّبْرِ فِي حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ. اور انسان حالات میں سے کسی بھی حالت میں صبر سے مستغنی نہیں ہو سکتا. فَإِنَّهُ بَيْنَ أَمْرٍ يَجِبُ عَلَيْهِ امْتِثَالُهُ. کیونکہ یا تو وہ حکم کے درمیان ہوتا ہے جس کی عملی تعمیل اس پہ واجب ہوتی ہے، وَنَهْيٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهُ، یا وہ اللہ کی منع کردہ چیز کے درمیان میں ہوتا ہے جس سے پرہیز کرنا اس پہ لازم ہوتا ہے. وَقَدَرٍ يَجْرِي عَلَيْهِ، اور وہ تقدیر ہوتی ہے جو اس پہ جاری ہوتی ہے. وَنِعْمٌ يَجِبُ شُكْرَ الْمُنْعِمِ عَلَيْهَا، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر منعم محسن اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ لَا تُفَارِقْهُ فَالصَّبْرُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْمَمَاتِ. اور جب یہ حالات انسان سے جدا نہیں ہوتے تو موت تک اس کے لیے صبر لازم ہے. یعنی کبھی تو ماننے پر صبر، اور کبھی رکنے پہ صبر، اور کبھی تقدیر پہ صبر، یہ ہر وقت پیش آتا رہتا ہے. وَكُلُّ مَا يَلْقَاهُ الْعَبْدُ فِي هَذِهِ الدَّارِ لَا يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ. اور ہر وہ چیز جس کو اس دنیا کے گھر میں بندہ ملتا ہے، دیکھتا ہے، دو چیزوں سے خالی نہیں. احدہما یوافق ہواہ و مرادہ، ایک تو یہ کہ وہ اس کی خواہش اور مراد کے موافق ہو، والآخر یخالف ہواہ و مرادہ، اور دوسری وہ چیز جو اس کی خواہش اور مراد کے مخالف ہو. یعنی ہر چیز میں سے، یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یا وہ آپ کی مرضی کا ہے یا آپ کی مرضی کا نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے کچھ انجوائے کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ بیٹھ کے یہاں سخت بور ہو رہے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کب ختم ہو، کب ختم ہو کہ ہم اٹھیں اور جائیں. اور میں سچ کہہ رہی، نہیں کہہ رہی، وہ جھوٹ کہہ رہی. وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت بندے کے ساتھ دو میں سے ایک سچویشن ہوتی، یا تو کوئی چیز پسند کی ہوتی یا نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں، یہ دو پانی رکھے ہوئے نا، مجھے پلاسٹک میں پینا پسند نہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا میں نے یہ دوسری بوتل منگائی ہے جو یہ میں ہر وقت ہر جگہ ساتھ رکھتی ہوں. کسی کو کیا کہوں کہ میرے شیشے میں پانی دیا کریں، کسی کو کہنے کے بجائے بہتر ہے اپنے ساتھ خود رکھو، ہر وقت مطالبے کرنے کے بجائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہوتے ہیں نا، یہ کینسر کریٹ کرتے ہیں پلاسٹک میں پانی پینے سے. اور خاص طور پر جب یہ بوتلیں ہمارے ناسمجھ بھائی دھوپ میں رکھ دیتے ہیں نا، باہر پڑی رہتی ہیں، وہ تو بالکل ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے ملک میں ایسی بیماریاں کتنی زیادہ پھیل گئی ہیں، جیسے نزلے زکام کی طرح پھیل گئی ہیں.
نہ سمجھی، پتہ ہی نہیں کہ کیا چیزیں نقصان دے رہی ہیں، اور وہ کرے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی نا، تو جیسے گلاسکو میں تھی میں، تو دودھ شیشے کی بوتلوں میں ملتا تھا، اب بھی ملتا ہے، ہاں یہ جو آپ کے سڑکوں پہ ہے نا، اس پہ، جی، وہ ابھی بھی سیانے ہیں، ان کو بھی شاید زبانی کی ہوا نہیں لگی، ورنہ وہ بھی پلاسٹک پہ آ جائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی کنوینئنس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں، صرف ایک آسانی ہے نا، چلو کر لیتے ہیں، آسانیوں نے ہمیں مار دیا، صبر نہیں کیا نا مشقت کو۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ کبھی تو کچھ چیز مرضی کی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا، سارا دن اسی طرح سے ہم گزرتے ہیں۔ وہ محتاج الی الصبر فی کل منہما، وہ ان میں سے ہر ایک میں صبر کرنے کا محتاج ہے۔ اما النوع الموافق لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال وانواع الملاذ المباحة، اور وہ قسم جو اس کی غرض و غایت کے موافق ہوتی ہے، جیسے تندرستی، سلامتی، مرتبہ، مال اور دیگر لذیذ اور مزیدار چیزوں کی قسمیں جو جائز ہوتی ہیں۔ وهو احوج شيء الى الصبر فيها، اور وہ ان میں صبر کرنے کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ حتی لا يرکن الیہا ولا یغتر بها، یہاں تک کہ وہ ان کی طرف مائل نہ ہو جائے اور ان سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ ولا تحملہ علی البطر ولا والاشر، اور وہ اس کو تکبر اور غرور پر آمادہ نہ کرے، والفرح المذموم، اور قابل مذمت خوشیوں پر، الذی لا یحب اللہ اہلہ، جس خوشی کے منانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب نعمتیں بھی ملتی ہیں نا، ہماری پسند اور مرضی کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بھی صبر کی ضرورت ہے، کہ کہیں ہم ان کو پا کے اکڑنے نہ لگیں، غرور نہ کرنے لگیں، یا یہ ہے کہ انہی کے نہ ہو کے رہ جائیں، اور ایسی خوشیوں میں نہ پڑ جائیں جو اللہ کو پسند ہی نہیں۔ وَحَتَّى لَا يَنْهَمِكَ فِي نَيْلِهَا، اور یہاں تک کہ وہ ان خوشیوں کو حاصل کرنے میں منہمک نہ ہو جائے، یعنی ڈوب کے نہ رہ جائے۔ وَيُبَالِغُ فِي اسْتِقْصَائِهَا، اور ان کو مکمل حاصل کرنے میں حد سے نہ بڑھ جائے۔ فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَضْدَادِهَا، تو پھر کیا ہوگا، یہ تبدیل ہو جائیں گی اپنی الٹ حالت کی طرف، پھر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی۔ فمن بالغ فی الاکل والشرب والجماع انقلب ذلك الى ضده، جو شخص کھانے پینے اور جماع میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کے الٹ میں بدل جاتی ہیں، اسی کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ فاطل وحرم الاکل والشرب والجماع، پس وہ بیمار ہو جاتا ہے اور کھانے پینے اور جماع کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتا ہے، یعنی وہی چیزیں پر رک جاتی۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت میٹھا کھانے کا عادی ہے، ہو سکتا ہے اس کو شوگر ہو جائے، پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا، وہی چیز روک دی جائے گی۔ تو جب انسان کچھ چیزوں کو، چاہے وہ حلال ہوں، ضرورت سے زیادہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہی چیزیں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، میں صبر کرنا پڑتا ہے، ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے، بس اور نہیں کھانا، اتنا ہی کھانا ہے۔ وَعَلَيْهِ أَن يَصْبِرَ عَلَىٰ أَدَاءِ حَقِّ اللَّهِ فِيهَا، اس پہ لازم ہے کہ وہ اس میں اللہ کا حق ادا کرنے پر صبر کرے۔ وَلَا يُضِيعُهُ فَيُسْلَبَهَا، اور اس کو ضائع نہ کرے کہ وہ اسے چھین لیا جائے۔ وَأَن يَصْبِرَ عَلَىٰ صَرْفِهَا فِي الْحَرَامِ، اور ان کو حرام کاموں میں استعمال کرنے میں بھی صبر کرے۔ فَلَا يُمَكِّنُ نَفْسُهُ مِنْ كُلِّ مَا تُرِيدُهُ مِنْهَا فَإِنَّهَا تُوقِعُهُ فِي الْحَرَامِ وَلَا بُدَّ، پس وہ اپنے نفس کو موقع نہ دے ہر اس خواہش کا، پس وہ اپنے نفس کو موقع نہ دے ہر اس خواہش کا جو نفس چاہتا ہے، یعنی جو نفس اس سے چاہتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اس کو لازمی طور پہ حرام میں گرفتار کرا دے گا۔ اگر انسان ہر وقت نفس کی باتیں ماننا شروع کر دے تو نفس اس کو حرام میں لے جائے گا۔ والبلاء يصبر عليه المؤمن والکافر،
اور مصیبتوں پر مومن بھی صبر کرتا ہے اور کافر بھی. ولا يصبر على العافیۃ الا الصدیقون، اور صحت اور عافیت پہ صبر نہیں کرتے مگر صدیقیت کے مقام پر پہنچے ہوئے لوگ. وانما كان الصبر على السراء شدیدا، اور بلا شبہ خوشحالی میں صبر کرنا بڑا مشکل ہے. لأنه مقرون بالقدرت، کیونکہ وہ انسان کے طاقت قدرت اختیار میں بھی ہوتا ہے نا. یعنی جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے انہیں کہیں کہ شادی پہ سمپل ڈریس پہنے، ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. خوشحالی زیادہ بڑی آزمائش ہے. ٹائم ہونے والا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کہاں جا کے رکوں. چلیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. وَلِذَا حَذَّرَ اللَّهُ عِبَادَهُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو مال اور بیویوں اور اولاد کے فتنے سے ڈرایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کے مطابق پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کا ذکر بھول گیا وہ نقصان میں. وقوله یا ایھا سوری پڑھو. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. ان رشتوں کو ہم دشمن نہیں سمجھتے، بس ان سے محتاط رہو، یعنی ان کے ناجائز مطالبات نہیں ماننے. اور اگر تم معاف کر دو ان کی غلطیاں اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی گھر والوں پہ ایسی سختی نہ کرو کہ ان کو باغی بنا دو، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے جاؤ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَدَاوَةِ هُنَا عَدَاوَةُ الْبَغْضَاءِ وَالْمُحَادَةِ، اور یہاں عداوت سے مراد بغض اور مخالفت کی عداوت نہیں، بل انما ہی عداوت المحبت الصادقتی صادتی سوری المحبت الصادتی للآباء عن الہجرت والجہاد، بلکہ یہ محبت کی عداوت ہے جو باپوں کو ہجرت اور جہاد سے روکتی ہے. وتعلم العلم، اور علم سیکھنے سے، وصدقتی، اور صدقہ کرنے سے، وغیر ذالک من امور الدین، اور اس کے علاوہ جو دینی کام ہے، واعمال البر المختلفتی، اور نیکی کے مختلف اعمال سے روکتی ہے. آج بھی بہت سے لوگ ازواج اور اولاد کی محبت کی وجہ سے دین کا کام نہیں کرتے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے پھر ہمیں وہ شاباش نہیں ملتی یا جو بھی. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي الْمُخَالِفُ لِلْهَوَىٰ فَلَا يَخْلُو، اور جو دوسری قسم ہے خواہش کے مخالف ہے تو وہ خالی نہیں ہوگی. اما يرتبط باختیار العبد كالطاعات والمعاصی، یا تو وہ بندے کے اختیار اور مرضی کے ساتھ جڑی ہوگی جیسے کہ نیکی کے کام ہے اور نافرمانیوں کے. او لا يرتبط اوله باختیارہ کالمصائب، یا اس کا اول حصہ اس کے اختیار کے ساتھ جڑا نہیں ہوگا جیسے مصیبتیں، آزمائشیں وغیرہ. او يرتبط له او يرتبط اوله باختیارہ ولكن لا اختیار له فی ازالته بعد الدخول فیہ، یا اس کا اول حصہ اس کے اختیار سے جڑا ہوگا لیکن اس کو اس میں داخل ہو جانے کے بعد اس کے ازالے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا، ہٹانے میں. فَأَمَّا مَنْ يَرْتَبِطُ بِاخْتِيَارِهِ فَهُوَ
وَهُوَ جَمِيعُ أَفْعَالِهِ، بس جو اس کے اختیار کے ساتھ جڑے ہوئے اعمال ہیں وہ تو اس کے سارے ہی اعمال ہیں۔ فَأَمَّا الطَّاعَةُ فَالْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِلَى الصَّبْرِ عَلَيْهَا، جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے تو بندہ اس پر صبر کرنے کا محتاج ہے۔ لِأَنَّ النَّفْسَ بِطَبْعِهَا تَنْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، کیونکہ نفس اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت سارے عبادت کے اعمال سے نفرت کرتی ہے، یہ نفرت کرتا ہے، نفس پہ باری ہیں عبادتیں۔ ہم لما فی طبعها من الکسل و ایثار الراحہ، کیونکہ اس کی طبیعت میں سستی اور راحت قربان کرنا مشکل ہے۔ والمیل الی الشہوات، یعنی راحت کو ترجیح، ایثار کا مطلب یہاں ترجیح دینا ہے، اور راحت کو ترجیح دینا ہے۔ والمیل الی الشہوات، اور خواہشات کی طرف مائل ہونا ہے۔ ومخالطۃ اہل الغفلۃ والشح والبخل، اور غافل لوگوں کے ساتھ میل جول اور کنجوس اور بخیل لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہونا، ماحول کا اثر۔ فلا يكاد العبد يفعلها مع هذه الامور، تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے قریب نہیں کہ بندہ یہ اطاعت کے کام انجام دے، پھر اطاعت نہیں ہوتی۔ وَإِنْ فَعَلَهَا مَعَ ذَلِكَ كَانَ مُتَكَلِّفًا، اور اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اطاعت کے کاموں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ تکلف کرنے والا ہوتا ہے، بس مجبوری میں تکلفاً، ڈیوٹی سمجھ کے، روٹین سمجھ کے کرتا ہے۔ فَيَحْتَاجُ الْعَبْدُ هَا هُنَا إِلَى الصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَاتِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا بِتَصْحِيحِ النِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ، تو یہاں بندہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اطاعت کے کاموں پر صبر کرے، ان کو شروع کرنے سے پہلے نیت کو صحیح کرنے اور اخلاص کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی نیک کام کرنے کو بندے کا دل کوئی نہیں کرتا، اصل بات یہ ہے، لیکن مجبوراً کرنے پڑتے ہیں، کلاس میں آنا پڑتا ہے۔ اب مجبوری تو ہے، اب ٹائم ٹیبل فالو کرنا ہے، تو پھر نیت اچھی کر لیں کہ اللہ آپ کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اجر کمائیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی کسی کو صدقہ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ہر کام، ڈیوٹی دینی ہے، سارے اچھے کام جو ہے نا وہ سارے نفس پہ باری ہیں، سب کے، یہ نہیں کہ صرف آپ کے، میرے بھی۔ دل کیا چاہتا ہے اس وقت، کیا کریں اس وقت؟ ہو جائیں، آرام کریں، تو مزے کی چیز کھائیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے علم کی خاطر کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ امام بخاری کو پڑھا ہے کسی؟ اسی طرح باقی ائمہ بھی، ان کو دیکھ کے اپنی کوششیں تو کچھ بھی نہیں لگتی، لیکن وہ کچھ کما گئے نا دنیا سے، کچھ لے کے گئے آگے، کچھ چھوڑ کے گئے پیچھے ہمارے لیے۔ اگر وہ محنتیں نہ کرتے تو ہم تو جاہل ہی بیٹھے ہوتے، ہم کہاں سے بخاری پڑھتے؟ وہ تجنب دواعی الریا والسمعہ، اور وہ اطاعت کے کاموں میں صبر کرے، کس کے ساتھ؟ ریاکاری اور شہرت کے جذبات کے بچنے کے ساتھ، شہرت کے جذبات سے بچنے کے ساتھ۔ وعقد العزم علی اعطاء العبادت حقہا، اور وہ اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ وہ عبادت کو اس کا حق دے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، نیت کیا کریں میں نے اچھی سے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے گی یہ بات، اس وقت دوبارہ نیت کرے میں نے اچھی سے پڑھنی ہے، میں نے جلدی نہیں کرنی، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پتہ نہیں کب ملاقات ہو جائے اللہ سے، پھر کیا بنے گا۔ وَيَصْبِرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا عَنْ دَوَاعِ التَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيطِ فِيهَا، اور عبادت کو شروع کرنے کے بعد وہ صبر کرے گا ان میں کوتاہی اور حد سے زیادہ کے جذبات سے۔ یہ نہیں کہ اب وہ یا تو اس کو کم کر دے اور یا پھر حد سے بڑھ جائے۔ وَعَلَى حُضُورِ الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَعْبُودِ، اور معبود کے سامنے دل جمعی اور حضور قلبی میں کوتاہی کرنے سے بچے۔ وہ اللہ ينساہ فی امرہ، اور یہ کہ اپنے معبود کو اس حکم میں نہ بھولے، اسی کے لیے وہ کام کرے۔ فلیس الشأن فی فعل المأمور فقط، تو کام صرف اتنا ہی نہیں کہ جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو انجام دیا جائے، بل الشأن کل الشأن اللہ ینسا الآمر حال الاتیان بامرہ، بلکہ ہر کام کی اصل یہ ہے کہ انسان حکم دینے والی ہستی کو نہ بھولے جب تک
جب اس کے حکم کی تعمیل کرے، وَلْيَكُونُوا مُسْتَصْحِبًا لِذِكْرِهِ فِي أَمْرِهِ، بلکہ اس کے حکم میں اس کی یاد اور اس کے ذکر کو ساتھ ساتھ رکھے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات مکمل ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر ہم انشاءاللہ تعالی اور جو لوگ ٹریول کریں وہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی منزہ. لیکن ہم عموماً یہ دونوں کام نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے صبر کیا. یعنی کہاں کسی کو کوئی نیکی کی بات بتانے کا موقع ہوتا ہے ہم چپ رہ جاتے ہیں، کسی برائی سے روکنے کا موقع ہوتا ہے نہیں کرتے، اور پھر آ کے دوسروں کو بتاتے ہیں اچھا وہ فلاں یہ کر رہا تھا. تو پھر ہم اسے کچھ نہیں کہہ کے آتے، ہم صبر کر کے آ جاتے ہیں اور جلتے کودتے رہتے ہیں اور اس افضل عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. آن لائن کوئی ہے؟ اگر کوئی ہے تو میں انصاف کروں وہاں بھی ان سے بھی بات کر لیتی ہوں، اور پھر اجازت کیونکہ میٹنگ ہے ہماری نا. جی جی ہما سمی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، بولیے. جی استاذہ جی، مجھے وہ خیال آ رہا تھا جس میں آپ نے کہا نا کہ شیطان کی خوشنودی میں بھی مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، وہی شادی کی مثال آپ دے رہی تھی تو مجھے وہ چیز یاد آ رہی تھی کہ اب سردیوں کا سیزن ہے، شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو لوگ عجیب طرح کے ڈریسز جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں اس کو پہننے کے لیے مشقت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ایک نماز پڑھنے کے لیے فجر کی یا عشاء کی وضو نہیں کر پاتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں. تو مجھے اتنی مثال ریلیونٹ لگ رہی تھی کہ واقعی میں یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رضا میں ہم چھوٹی سی مشقت نہیں برداشت کرتے، لیکن شیطان کی اطاعت میں اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہم بڑی بڑی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں. اور سبحان اتنے اللہ. باریک، جزاک اللہ خیر، آپ اتنے باریک باریک ڈریسز پہنے ہوتے ہیں سردی کے موسم میں دیکھتے رہتی ہوں ان کو سردی نہیں لگتی، لیکن نہیں لگتی. لیکن اگر کہ نماز پڑھے وضو کر لیں تو کتنا ٹھنڈ ہے. ساری زندگی کرنا ہے. توفنا مسلمین. بالکل. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.